بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج 13 رجب المرجب ہے۔ خلیفہ چہارم داماد رسول، باب العلم، فاتح خیبر، ابو تراب مشکل کشا، امام الاولیاء، شاہ زمن، شیر خدا، بطول کے شوہر، غیرت الہیہ کے شمشیر، سرتاج بطول، امام الثقلین، امیر المؤمنین، تاجدار حل عطا، حضرت شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کا یوم ولادت ہے، جس ہستی کے بارے میں حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، بے شک علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل کے 23ویں سال 13 رجب المرجب بروز جمعۃ المبارک کے دن بیت اللہ شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ سے پہلے کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں ہوا جس کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہو۔ یہ سعادت صرف آپ ہی کو حاصل ہے۔ کعبے وچ ولادت حیدر دی، مسجد وچ شہادت حیدر دی، فرمان ہے کملی والدہ ہے، دید عبادت حیدر دی۔ ولادت سے قبل آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد طواف خانہ کعبہ میں مشغول تھی کہ اچانک درد زا ہوا۔ آپ پریشان تھی، کدھر جاؤں، یہاں تو پردے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے۔ اچانک کعبہ کی دیوار پھٹی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئی تو جناب علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے علی سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جس نے مجھ سے محبت رکھی اس نے اللہ تعالی سے محبت رکھی۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی علمی بصیرت کا کیا ہی کمال ہے۔ تفسیر روح البیان میں آپ فرماتے ہیں، میں وہ نقطہ ہوں جو بسم اللہ کی با کے نیچے ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب آپ سواری پر سوار ہوتے، گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھتے تو تلاوت قرآن شروع کرتے، جب دوسرا پاؤں دوسری رکاب میں رکھتے تو قرآن مجید کی تلاوت مکمل ہو جاتی۔ اگر آپ کی عدالت کی بات کی جائے تو حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو شخص چاہے کہ لوگ میرے ساتھ عدل و انصاف کریں تو وہ لوگوں کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کے انصاف کو دیکھ کر غیر مسلم بھی اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ ایک مرتبہ آپ جنگ صفین کی طرف جا رہے تھے تو آپ کی زرہ گم ہو گئی۔ جب آپ جنگ سے واپسی پر تشریف لائے تو آپ نے وہ زرہ ایک یہودی کے ہاتھ میں دیکھی۔ آپ نے اس یہودی سے فرمایا، یہ زرہ میری ہے۔ یہودی کہنے لگا، یہ زرہ میری ہے اور میرے قبضہ میں ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا، چلو قاضی کی عدالت میں اس کا فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ خلیفہ وقت امیر المومنین حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ انصاف کے لیے ایک غیر مسلم یہودی کے ساتھ قاضی کی عدالت میں جا رہے ہیں۔ قاضی نے دیکھا تو حیران ہو کر پوچھا، یا امیر المومنین کیسے آنا ہوا؟ آپ نے فرمایا، یہ زرہ جو اس یہودی کے ہاتھ میں ہے یہ میری ہے۔ قاضی نے یہودی سے پوچھا تو یہودی نے کہا، یہ زرہ میری ہے۔ قاضی نے کہا، امیر المومنین کیا اس کا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ فرمایا، ہاں میرے پاس گواہ ہے جو میرا غلام ہے، نمبر 2 میرا بیٹا حسن بھی ہے۔ قاضی نے کہا، ازرو شریعت باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی منظور نہیں، لہذا یہ زرہ یہودی کی ہے۔ یہودی یہ دیکھ کر اور سن کر اتنا متاثر ہوا، کہنے لگا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین ہونے کے باوجود خود فیصلہ نہیں کیا بلکہ انصاف کی غرض سے مقدمہ قاضی کی عدالت میں پیش کیا۔ پھر قربان جائے امیر المومنین کی ذات پر، امیر المومنین نے قاضی کے فیصلہ کو بھی بخوشی قبول کر لیا۔ تو میں اسلام کے عدل و انصاف کو دیکھ کر سچے دل سے پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور پکار اٹھا، یا امیر المومنین آپ سچے ہیں اور یہ زرہ آپ کی ہی ہے۔
اور آخر میں سب مسلمانوں کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو پیغام دیا، اس پیغام کو آپ تک نہ پہنچاؤں تو حق ادا نہیں ہوگا۔ وہ پیغام کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تم اپنے اوپر نماز کی فکر کو فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے، کامیابی تمہارے قدم چومے گی انشاءاللہ عز و جل۔ آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک طریقے پر عمل کر کے اپنی زندگی گزارنے اور صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور مزید اس طرح کی پیاری اور خوبصورت ویڈیوز کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ساتھ لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔